اہم ترین قانونی ترمیم کی تیاری۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج سپہر 3 بجے شیڈیول، 6 نکاتی ایجنڈا جاری۔ آئینی ترمیم کا بل شامل نہیں، سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر پیش کیے جانے کا امکان۔ حکومت کا ایوان میں 2/3 اکثریت کا دعویٰ۔ حکمران اتحاد کی اپنے ارکان کو اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت۔ مولانا فضل الرحمان سے حمایت کے لیے دوبارہ رابطے کا فیصلہ۔ مسودہ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا۔ تمام پارلیمانی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ سینٹ کا اجلاس بھی آج شام 4 بجے ہوگا۔ کوئی بھی قانون سازی ہمارا حق۔ آئینی ترمیم آج یا اتوار کو ایوان میں پیش ہوگی۔ نمبرز پورے ہیں، کوئی قباحت نہیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مشیر قانونی امور بیرسٹر عقیل کی پروگرام دو ٹوک میں گفتگو۔ مجوزہ آئینی ترمیم میں سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سے بڑھا کر 68 برس کرنے کی تجویز۔ منظوری کی صورت میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کے لیے عمر کی بالائی حد بھی بڑھ جائے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائد مزید 3 سال عہدے پر رہ سکیں گے۔ حاضر سروس چیف جسٹس کے استعفے پر سینیورٹی کے تحت نیا جج بھی 3 سال کے لیے تعینات ہوگا۔ سول سرونٹس کی نئی تقرریوں پر 6 سال تک پابندی ہوگی۔ انیسویں ترمیم ہماری حکومت کے سر پر بندوق رکھ کر پاس کرائی گئی۔ کوئی بھی ترمیم اتفاق رائے سے ہی ہو سکتی ہے۔ ججز کی تقرریوں کے طریقہ کار میں بہتری کی گنجائش موجود۔ عدلیہ کو طاقتور بنانا ہوگا۔ بلاول بھٹو کی گفتگو، کہا ملک کا نظام چل نہیں رہا، کوئی ادارہ درست کام نہیں کر رہا، سیاست ٹوٹ پھوٹ اور عوام مایوسی کا شکار ہیں۔ امن و امان کے حوالے سے بھی خطرناک خبریں آ رہی ہیں۔ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی اور قیام امن کے ایشو پر بھی سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ کوئی نیا مساق جمہوریت چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائد توسیع نہ لے کر مثال قائم کریں۔ آئینی ترامیم فرد واحد کے لیے لائی جا رہی ہیں، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی گفتگو۔ اسد کیسر نے کہا حکومت عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے بدترین آئینی ترامیم کرنے جا رہی ہے۔ ترامیم کا مسودہ حکومتی اتحادیوں سے بھی چھپایا جا رہا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا غیر معمولی اجلاس۔ گزشتہ میٹنگ میں آئینی ترمیم کا بتایا گیا تھا، اس سے آگاہ کیا جائے۔ جسٹس منیب اختر کا استفسار، جوڈیشل کمیشن کو یہ سوال پوچھنے کا اختیار نہیں۔ اٹارنی جنرل کا جواب، جسٹس منیب اختر کی کارروائی مؤخر کرنے کی تجویز۔ نہ مانے جانے پر اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت اجلاس میں رولز ترامیم کے مجوزہ ڈرافٹ میں کچھ تبدیلیوں پر اتفاق۔ نیا ڈرافٹ آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا، اعلامیہ جاری۔ ایکس پر متنازع پوسٹ، بانی پی ٹی آئی کے خلاف حکومت اور اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج۔ 4 رکنی ٹیم کی تحقیقات کے لیے اڈیالہ جیل آمد۔ بانی پی ٹی آئی کا وکلاء کی مشاورت کے بغیر شامل تفتیش ہونے سے انکار۔ ٹیم آج پھر پوچھ گچھ کے لیے جائے گی۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا نیا پروگرام آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور اسحاق ڈار کی مسلسل کوششوں کا ثمر ہے۔ چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بھی ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اللہ کرے یہ آخری پیکج ثابت ہو۔ وزیر اعظم کی ینگ پارلیمنٹیرین سے گفتگو، کہا ٹیکس غبن روکنا انتہائی ناگزیر ہے، تاجروں کو بھی حصہ ڈالنا ہوگا۔ ماڈرن زراعت کرنے والوں سے بھی ٹیکس لیا جائے گا۔ شہباز شریف نے شرح سود میں کمی صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کے لیے ریلیف قرار دے دی۔ بولے مہنگائی کی تیزی سے کم ہو رہی ہے، ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں واضح سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ عظیم قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا امن ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے گٹھ جوڑ کو شکست دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں پولیس کی مدد بھی جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف کا 2 ٹوک اعلان۔ سپاہی سالار کا اورکزئی کا دورہ، افسران اور جوانوں کے ساتھ گفتگو، کہا شہداء کی قربانیاں انتہائی لگن اور جذبے کے ساتھ لڑنے کا عزم مضبوط کرتی ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر کا سیکیورٹی فورسز کی حمایت پر مقامی آبادی کو خراج تحسین۔ جوانوں کے حوصلے بلند اور خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کی تیاریوں کی تعریف۔ یادگار شہداء پر بھی حاضری۔ پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل قرار دیے جانے کے بعد پی ٹی آئی کے گرفتار ارکان کی منتقلی۔ فیصلہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے چیمبر میں ہنگامی اجلاس میں کیا گیا تھا۔
प्रोडक्शन ऑर्डर रमा सेशन के इख्तिताम तक कारआमद रहेंगे। चारसदा के इलाके तुलंगजई में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जाम बहक, मियाँ बीवी और 3 कम उम्र बच्चे शामिल। लाशें निकाल ली गईं। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में तशद्दुद से 8 साला बच्ची जाम बहक हो गई। सौतेली मां के तशद्दुद से बच्ची की हालत गैर हुई। पुलिस ने वालिद और सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया। हकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न। तैयारियां उरूज पर, गलियां मोहल्ले सज गए। मसाजिद और इमारत पर चिरागां, फ़ज़ा दुरूद सलाम से मुअत्तर। कराची में खारादर की छागला स्ट्रीट को खूबसूरती से सजा दिया गया। पाकिस्तान के लिए IMF का नया प्रोग्राम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इसहाक डार की मुसलसल कोशिशों का समर है। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। अल्लाह करे ये आखिरी पैकेज साबित हो। वज़ीर आज़म की यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू। कहा टैक्स गबन रोकना इंतहाई नागुज़ीर है। ताजरों को भी हिस्सा डालना होगा। मॉडर्न ज़राअत करने वालों से भी टैक्स लिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी सनतकारों और सरमाकारों के लिए रिलीफ करार दे दी। बोले महंगाई की तेजी से कम हो रही है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। हमें वाज़ेह सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अजीम कुर्बानियां देकर हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के गठजोड़ को शिकस्त देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की मदद भी जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान। सिपाही सलार का औरंगज़ई का दौरा। अफसरान और जवानों के साथ गुफ्तगू। कहा शुहदा की कुर्बानियां इंतहाई लगन और जज्बे के साथ लड़ने का अज़्म मजबूत करती हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर का सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत पर मुकामी आबादी को खिराज तहसीन। जवानों के हौसले बुलंद और खतरात से मौसर अंदाज में निमटने की तैयारियों की तारीफ। यादगार शुहदा पर भी हाजिरी। पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दिए जाने के बाद PTI के गिरफ्तार अरकान की मुंतकली। फैसला नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के चैम्बर में हंगामी इजलास में किया गया था। प्रोडक्शन ऑर्डर रमा सेशन के इख्तिताम तक कारआमद रहेंगे। और इंग्लैंड ने दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 194 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। लियम लिविंगस्टन ने 87 और जेकब ने 44 रन बनाए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर।